واقعہ کربلا کے بعد قافلہ کے باقی افراد کہاں گئے تھے؟ واقعہ کربلا کے بعد قافلہ کے تمام افراد دمشق گئے تھے. یہ سب کوفے والی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں. یہ سارا قافلہ کہاں گیا تھا؟ دمشق، یزید کے دربار. یزید کی بیوی ام محمد، یہ ام محمد کس کی بیٹی ہے؟ عبداللہ ابن جعفر کی. عبداللہ ابن جعفر کون ہے؟ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی. جی آپ کو لگیں گی تو یہ باتیں بڑی عجیب سی، اتھے رشتہ داریاں نے. تم اپنی بیٹیاں زانیوں شرابیوں کو دیتے ہو؟ کتنی تحقیق کرتے ہو؟ بیٹی کی شادی کرتے ہوئے عبداللہ ابن جعفر، جعفر طیار کا بیٹا، حضرت حسین کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، بہنوئی بھی. حضرت زینب کی شادی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ. لیکن ام محمد ان کے بطن سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ام محمد ان کی دوسری بیوی کے بطن سے، وہ زینب کے بطن سے نہیں ہے. یہ قافلہ وہاں گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، بڑی ہمشیرہ سیدہ زینب، اس کا مزار دمشق میں کیوں ہے؟ ہمیں مطمئن کرو. حضرت زینب مدینے کیوں نہیں گئی؟ دمشق میں کون رہتا تھا؟ کون رشتہ دار تھا ان کا؟ وہ اپنے ستیلے داماد کے پاس رہی. ساری زندگی انہوں نے گزاری اپنے ستیلے داماد کے پاس، جس کا نام کیا تھا؟ انہی کے پاس نہیں، انہی کے پاس انتقال ہوا، انہی کے قبرستان میں دفن ہوئی، دمشق میں ان کا مزار بنا. وہی وہ رہی. اس وقت وہ گمراہ نہیں تھا، زانی نہیں تھا، شرابی نہیں تھا. 22 رجب کو میں جو کچھ آپ کے سامنے بیان کروں گا کتب اہل سنت سے ابھی دکھا کے جاؤں گا. میں نے یہ بھی نہیں کہنا کہ بھائی گھر جا کے دیکھ لینا، اس لیے کہ میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں. مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور. میں اللہ کے فضل سے میدان والا ہوں. ابھی میں ریسنٹلی یو کے کا دورہ کر کے آیا ہوں، اور میں منبر پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں آپ کو، جتنا تیزی کے ساتھ، جتنا سپیڈ کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے نا، پوری دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں پھیل رہا. اگر آپ صرف ایک ہی ملک کا حال چیک کریں یہ محرم میں، انگلینڈ کا، تو شاید ہی کوئی انگلینڈ کا شہر ہو جس میں 10 دن تک مولا حسین علیہ السلام کا ذکر نہ ہوا ہو. لندن میں 3 جگہوں پہ اشرے ہوئے ہیں، بریڈ فورڈ میں 2-3 جگہوں پہ، یہی حال اولڈم کا، یہی حال مینچسٹر کا، یہی ڈربی کا، یہی لیسٹر کا، یہی اسکاٹ لینڈ کا، یہی گلاسکو کا، یہی نارتھ ہمپٹن کا، یہی بیڈ فورڈ کا. شاید ہی کوئی شہر ہو. اور پھر عزاداری حسین کے جلوس نکلے، سڑکیں بلاک ہو گئی، روڈ بند ہو گئے، اور مولوی کہتا ہے میں روکوں گا عزاداری حسین کے جلوس. تیرے باپ امیہ سے لے کے ضیاء تک بڑے بڑے عامر آئے، بڑے بڑے جابر آئے عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے والے، علی ولی اللہ کی اذان کو رکوانے والے، غازی عباس کے علم کو اتروانے والے. وہ خود اتر گئے، ہواؤں میں اڑ گئے. غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے، اور قیامت تک لہراتا رہے گا. اور میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں، اس کی ریزن بتاؤں کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اتنا تیزی کے ساتھ یہ مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ایک ہی وجہ ہے، مین ریزن ایک ہی ہے. یہ مولوی حضرات نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں.
اہل سنت کا نوجوان جو پڑھ لکھ گیا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو حدیث پڑھتا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب وہ محرم کے ایام آتے ہیں نا تو اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ چلو یار جلدی جاتا ہوں، جمعہ ہے، جا کے آگے بیٹھوں گا، مولا حسین بادشاہ سرکار کے فضائل سنوں گا، ان کے خصائص کا ذکر ہوگا، ان کے فضائل کا، ان کے اوصاف کا ذکر ہوگا، ان کے مصائب سے آنکھوں کا وضو کر کے عبادت کروں گا۔ وہ نوجوان بیچارہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو مولوی صاحب شروع ہوتے ہیں پورے خطبہ میں، مولوی صاحب آل محمد کے دشمنوں کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے، ذرا جاگے یار۔ وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو محرم کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، میں تو آل محمد کا ذکر سننے آیا تھا، ان کے اوصاف سننے کے لیے آیا تھا، ان کے مصائب سے آنکھوں کا وضو کر کے عبادت کرنے آیا تھا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ تو پھر وہ وہیں جائے گا نا جہاں اس کو ذکر اہل بیت ملے گا۔ یار بولیں، ہمارے لوگ تو سوائے فتووں کے سنیت سے نکالنے سے رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کے سوا تو ان کو آتا ہی کچھ نہیں۔ اور یہ محرم کے عشرہ میں اپنے بزرگوں کو زبردستی محرم کے پہلے عشرہ میں تن رہے ہیں کہ کسی طرح ذکر حسین کو کم کیا جائے، معاذ اللہ منیمائز کیا جائے۔ یہ مولا حسین بادشاہ سرکار کے ذکر کو گھٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے ان کی سنیت۔ اور میں بڑا پریشان ہو کے آپ کو یہ جملہ بتا رہا ہوں کہ یار لوگ سنیت کو کہاں تک لے گئے۔ آج اہل سنت کے ممبروں پہ یزید پلید کا دفاع ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو۔ اور یار یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کھولیں۔ مان صحرا میں کسی نے یزید پر لعنت بھیجی، اس پہ ایف آئی آر ہو گئی، کہا بھائی اس نے صحابی کے بیٹے پہ لعنت بھیجی ہے۔ اور حویلیاں میں مروان لعنتی جہنمی کا 3 دن عرس منایا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، یہ آپ کے راول پنڈی میں کوہٹا روڈ پہ بزرگ سید ہیں، سید اقبال حسین شاہ صاحب، کوئی 85-90 سال ان کی عمر ہے۔ خطبہ جمعہ میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھ کے شاہ جی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 پڑھی، 27۔ اور شاہ جی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو صلح کرنے کے بعد صلح کی شرائط کو توڑتے ہیں وہ لعنتی ہیں۔ بولو ذرا کی ہو گیا جب شاہ صاحب نے یہ آیت پڑھی اور ساتھ انہوں نے آیت پڑھ کے کہا یار اللہ کہتا ہے کہ جو صلح کرنے کے بعد صلح کی شرائط کو توڑتے ہیں وہ لعنتی۔ تو انہوں نے کہا جب مولا حسن بادشاہ سرکار سے جب صلح ہوئی، خاصاں دی گالیں ہم آگے، تو کہتے ہیں وہ کس نے توڑی؟ وہ جس نے بھی توڑی قرآن کی نص سے وہ لعنتی۔ تو سارے ملا ملوانے نکل آئے، گستاخ صحابہ، واجب القتل، یہ کرو وہ کرو، اور بزرگ شخصیت ہیں اور سید بھی ہیں، ان پر پرچہ کروا کے ان کو اریسٹ کروا دیا۔ یہ ہے ہمارے ملک کا آئین اور قانون۔ یہاں قرآن پڑھنے پہ بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، مجھے بتائیں وہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا تھا 2 سال پہلے، وہ قرآن ہی پڑھا تھا میں نے یار، قرآن پڑھا تھا، انہوں نے کہا جی گستاخی ہوگی، بے ادبی ہو گئی۔ اللہ کہہ رہے قرآن میں تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، تو قرآن میں نے پڑھا، کہتے گستاخی ہو گئی۔ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ قرآن اور حدیث پڑھنے پر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں سنی وہ ہے جو آل محمد کو آخری نمبر دے، سنی وہ ہے جو کھلم کھلا شیعہ کو کافر کہے۔
یہ ہے ان کی سنیت. آج سے 7 سال پہلے ایک جماعت نے ایک بندے کے نعرے لگائے تھے، بے خطا بے گناہ، اس کے جھنڈے اٹھائے تھے، ایسے عرس منایا تھا. آپ ہسٹری کی بات ہے، آپ یوٹیوب کھولیں، وہاں میرا لیکچر تھا. میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا تھا اگر آج ان کو نہ روکا گیا تو یہ باپ سے شروع ہوئے ہیں، کل بیٹے تک بھی آئیں گے. تو دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے. یزید کا دفاع کر رہے ہیں. یہ 80 آیات اس وقت میرے پاس ہے، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی ہے. 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں. 80 کے قریب آیات ہے. اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہے نا، اللہ کی برسائی ہوئی لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وہ آل محمد کے دشمن ہیں. ہوئے 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 ہوئے. ایک لعنت بھی آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتی. وہ اللہ کھول کھول کے لعنتیں برسا رہا ہے. مولوی کہتا ہے یزید کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو، میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ. مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں. ہمارا تو اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا حسینیت ہے. ہم تو لعنت بھیجتے ہیں یزید پر، یزید کے سپورٹروں پہ، یزید کے ووٹروں پہ. وہ کہتے ہو یزید پر لعنت نہ بھیجو. وہ یزید تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہے، یزید تو گارنٹیڈ لعنتی ہے، یزید تو کنفرم لعنتی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجو. یہ میرے موبائل میں روایت پڑی ہے کچھ اہل سنت کی 20 کتب کے حوالوں کے ساتھ. 20-25 میں نے کتابیں لکھی ہیں، 1000 ہاں میرے لیکچر پڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ. ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک کوئی مائی کا نال ثابت کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا ہو. اور میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیدار ہوں. یزید کا اپنا سگا بیٹا تھا معاویہ بن یزید. میں اسے رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہوں. وہ یزید دا پتر ہی آ رہا دو گئی. یہ میرے پاس حوالے پڑے ہوئے. جب یزید لعنتی واصل جہنم ہوا نا، تو یار لوگوں نے، یزیدیوں نے پکڑ کے اس کے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا. کچھ دیر تو وہ بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا سب کو جمع کر کے. شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی، میں تو بات سنیوں کی کر رہا ہوں. اس کا وہ خطبہ موجود ہے. اس نے کہا یہ جو تخت خلافت ہے، امر خلافت، یہ نہ میرے دادا کا حق تھا. اس نے بھی وقت کے امام کے سامنے خروج کیا، بغاوت کی، باغی بن گیا. اور نہ ہی میرے باپ کا حق تھا. اس نے بھی حضور کی آل کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا. لہذا میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ، میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ. وہ تخت پہ لعنت بھیج کے تھوک کر خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا. کون بلا؟ یزید کا سگا بیٹا. وہ سکا پتر یار. حضرات، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا. یہ 13 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے، امیر المومنین کہنے والے، شہزادہ کہنے والے، لعنت سے بچانے والے، جنت میں گسیڑنے والے، اے یزید نویں پتر کتھوں جم پینے. یارو یہ کون سی سنیت بیان کر رہے ہو یار تم؟ اے میرا شکریہ ادا کرو.
मुझे थैंक्स कहो